अच्छा जरा एक मिनट ठहर जाए और ठहर जाए गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं कि अल्ताफ भाई के कहने पे आप वायलेंस को सपोर्ट करते रहे, आप लोगों को मारने की सपोर्ट करते रहे। पीपल्स पार्टी आ जाए, भाई आपने दो लीडरशिप की कुर्बानियां दी, बड़ी बात है। वाहिद पार्टी है जिसने अपने लीडरशिप की कुर्बानी दी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप तो फौज के जो है वो सेकंड क्या थर्ड कमांड के सामने भी झुक के आप सियासत कर रहे हैं कि हम तो आप सियासतदानों के हमेशा खैर खा रहे। मैंने अपनी जिंदगी भर किसी सियासतदान पर कभी इल्जाम नहीं लगाया, कभी कोई उसका स्कैंडल नहीं किया, क्योंकि मैं सियासतदानों की इज्जत करता हूं। नाज़रीन, काम सुहेल वड़ाइच के वाले से मुल्क में अक्सर अफवाहें उड़ती ही रहती थी पहले भी, लेकिन अभी जो रिसेंट जो आर्मी चीफ के वाले से इन्होंने एक इंटरव्यू का जो दावा किया है और बकौल DGI SPR के इन्होंने झूठा दावा किया है, यानी इनके साफ़ी होने पर जो है वो मुल्क में कई सवालात उठ रहे हैं। इनकी एक वीडियो है, आप ज़रा वो मुलाज़ा कीजिए कि इसमें ये क्या फरमा रहे हैं फ़ौज के वाले से भी और बाकी दीगर पार्टियों के वाले से, फिर इसके ऊपर अपनी बात रखते हैं। ज़ुबैर साहब ने आके जमहूरियत की बात की, लेकिन ये भूल गए कि इनके वालिद मोहतरम जनरल गुलाम उमर साहब, वो पाकिस्तान को जो आज इस जगह खड़ा है फौज के किरदार की वजह से, उसमें वो पिलर थे जिन्होंने सबसे पहले पीपल्स पार्टी के खिलाफ, अवामी लीग के खिलाफ और उस वक्त के अवामी नुमाइंदों के खिलाफ साजिशें की, पैसे बांटे, और उनका सबका सबूत मौजूद है। तो पहले तो इन्हें ये उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए कि वो जो करते रहे हैं ये गलत था, और फिर ही जमहूरियत आएगी ना। ये पहले अपनी उन्हीं विरासत की बुनियाद पर सियासत भी करते हैं और फिर जमहूरियत की बात भी करते हैं। भाई आप ही ने तो जमहूरियत का बेड़ा गर्क किया है और आप ही कह रहे हैं कि जनाब जमहूरियत होनी चाहिए। फिर आते हैं जमात इस्लामी की तरफ, माशाल्लाह जमहूरियत की बात कर रहे हैं। और भाई आप तो मार्शल लॉ की बी टीम थे, आप तो जनरल जियाउल हक के साथी थे, ठीक है। आप तो अफगान जहाज के सबसे बड़े अलमबरदार थे। पाकिस्तान को तबाह करने में, पाकिस्तान के नजरियात तबाह करने में आपका किरदार था। तो आप जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप उनसे कम से कम ये तो कहें कि यार हमने माजी में बड़ियां गलतियां की हैं। आप कौन से इलेक्शन कराते हैं? आपकी मजलिस शूरा नाम देती है और उन नामों में जैसे ईरान में होता है तो उन नामों को आप वोट दे देते हैं। ये कौन सा इलेक्शन है? देखिए गुजारिश, चलो मेरी बाद में बात, देखिए मेरे बात कर लेना जी। जी नहीं, आप अपना वजाहत कर दीजिएगा। जी ओ अच्छा जरा एक मिनट ठहर जाए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं जनरल मैं सर ज़ुबैर साहब आपका ज़ाती तौर पर बहुत एहतराम करता हूं और मैं आपके किरदार की भी और आपकी गुफ्तगू की भी हमायत करता हूं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आपके वालिद साहब रिटायर्ड जनरल मेजर जनरल गुलाम उमर, उनका भी पाकिस्तानी सियासत को गंदा करने में, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान पहुंचाने में बहुत बड़ा किरदार था। वो जनरल याह्या खान के एडवाइजर थे और उन्होंने पैसे बांटे सियासतदानों में। तो आपको भी उनकी जो किरदार था गैर जमहूरी, उससे बिरत का ऐलान करना चाहिए। और मैं यहाँ गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरा ख्याल है अगर ये आप करते जहाँ मुझे राइट ऑफ रिप्लाई जो होता है तो आसान होता है। ठीक है, लेकिन आपने बात कर ली, हमें भी करने दें। गुजारिश ये है कि फिर आ जाते हैं जनाब फारूक सत्तार साहब की तरफ और MPM। गुजारिश ये है कि कराची सबसे पढ़ा लिखा शहर, सारे आप लोग पढ़े लिखे, और आप करते क्या रहे हैं
کہ الطاف بھائی کے کہنے پہ آپ وائلنس کو سپورٹ کرتے رہے, آپ لوگوں کو مارنے کی سپورٹ کرتے رہے, ان کی ہاں میں ہاں ملاتے رہے. آپ کو کچھ خیال نہیں آیا کہ کوئی آپ کے میں تعلیم ہے, آپ میں کوئی عقل ہے؟ اس وقت آپ کو کچھ خیال نہیں آیا. تو بھائی یہ آپ بھی کم از کم شرمندہ تو ہوں. اور پھر میں جناب گزارش کرنا چاہتا ہوں زبیر صاحب سے پھر کہ مسلم لیگ نون, آپ ان کے گورنر رہے ہیں تو سن لیں بھائی. گزارش یہ ہے کہ جو کام عمران خان نے 2018 میں کیا تھا اس دفعہ آپ وہ کر رہے ہیں. بھائی وہ اسٹیبلشمنٹ کی گاڑی میں بیٹھ کے آیا تھا اور سب کو روند کے جو ہے انہوں نے اس کو وزیر اعظم بنا دیا, اب آپ یہ کر رہے ہیں. تو بھائی کیسے جمہوریت آئے گی؟ آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں, آپ سارے تو استعمال ہوتے ہیں, اور آپ پہ اگر کرٹیسزم کرتے ہیں تو سب نے میڈیا پہ پابندیاں لگائی ہیں. کون ہے جس نے؟ جی جی ٹھیک ہے سر, گزارش کرنے دیں. جی جی سر. سو گزارش یہ ہے کہ بھائی آپ بھی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں, پھر پیپلز پارٹی آ جائے. بھائی آپ نے دو لیڈرشپ کی قربانیاں دی, بڑی بات ہے. واحد پارٹی ہے جس نے اپنے لیڈرشپ کی قربانی دی, لیکن اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ تو فوج کے جو ہے وہ سیکنڈ یا تھرڈ کمانڈ کے سامنے بھی جھک کے آپ سیاست کر رہے ہیں. کیا یہ عوامی سیاست ہے؟ کیا یہ آپ اس سے محروم طبقات جو ہیں ان کو آپ کو فائدہ دیں گے؟ تو بھائی بنیادی بات یہ ہے کہ ہم تو آپ سیاست دانوں کے ہمیشہ خیر خواہ رہے. میں نے اپنی زندگی بھر کسی سیاست دان پر کبھی الزام نہیں لگایا, کبھی کوئی اس کا سکینڈل نہیں کیا, کیونکہ میں سیاست دانوں کی عزت کرتا ہوں. لیکن سیاسی جماعتوں کا کیا یہی کردار ہونا چاہیے ہمارے معاشرے میں؟ کیا یہی جمہوری کردار ہے؟ ہرگز نہیں. مظہر عباس اور میں اس کو نہیں مانتے اور ہم نہیں مانیں گے. تھینک یو ویری مچ. سارے دوست مل کر کے خود پر جو تنقید ہے وہ ذرا عوام کے سامنے سنیں اور محسوس کریں کہ غلطیاں بہت ہوئی ہیں, سب سے ہوئی ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ آج کی نشست لوگوں کے دلوں میں کوئی ایک چیز اجاگر کرے اور آنے والے وقت میں یہ غلطیاں درست ہو سکیں. اب میں درخواست کروں گا, اچھا میرا جو شہر ہے کراچی شہر اس معاملے میں بڑا جسے میں کہنا چاہیے ایک بڑا زبردست شہر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری لوگوں نے بےمانیاں کی, فراڈ کیے, لیکن ہمارے ہاں جو بلدیاتی سیاست ہوئی, میئرشپ ہوئی, میرے خیال میں اب تک کراچی میں آنے والے جتنے میئر ہیں, میرا نہیں خیال کہ کسی پر کوئی کرپشن کے الزامات لگے ہوں, کسی نے اس شہر کو تباہ کیا ہو, چاہے عبدالستار افغانی صاحب ہوں, چاہے ہمارے فہیم الزمان صاحب ہوں. ناظرین کرام, یہ گو کہ کافی پرانی ویڈیو ہے جو آپ نے دیکھی ہے. اس کا جو حالیہ واقعات ہیں ان کے ساتھ تعلق اس طریقے سے تو کوئی بھی نہیں بنتا, لیکن ایک طریقے سے یہ تعلق بنتا ہے کہ اس انسان کے, یعنی جیسے سہیل وڑائچ نما جو بندہ ہے, اس کا یہ تعلق ضرور بنتا ہے کہ ماضی میں یہ کس قسم کے یعنی عام پبلک میں ان کا جو موقف ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ یعنی بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے اس پوری تقریر میں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوج ہے وہ غیر قانونی طریقے پر آتی ہے, اور پھر جو لوگ ان کے اعلی کار بنتے ہیں وہ بھی یعنی ان کو بھی متعون اس نے کیا ہے اپنی اس تقریر میں. جس طریقے سے اس نے زبیر عمر ہے اس کے والد صاحب کا ذکر کیا کہ جس طرح وہ یحییٰ خان کے ساتھ اس دور میں بھی چمچہ گیری کرتا تھا. چلے ٹھیک ہے, زبیر عمر کا والد اگر فرض کریں وہ چمچہ گیری کرتا بھی رہا ہے, تو زبیر عمر اگر اولاد آگے آ کر فرض کریں اپنا قبلہ بدلنے کی کوشش کرتی ہے تو اچھی بات ہے. ابھی MQM کے والے سے جو اس نے باتیں کی ہیں بہترین باتیں ہیں, وہ تو بالکل صحیح ہے, وہ تاریخ تو بدلی نہیں جا سکتی. یا جماعت اسلامی کے والے سے یا پھر اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں, ایون PTI بھی, کہ ان لوگوں نے اپنا کندھا جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو پیش کیا ہر دور میں صرف اور صرف حکومت لینے کے لیے. اب حکومت میں جا کر یہ کیا تیر مار لیتے ہیں کہ ہر ایک مرا جاتا ہے حکومت لینے کے لیے, اور اپنی عزت نفس داؤ پہ لگاتے ہیں, اپنی ایون کہ اپنی بیٹیاں پیش کرتے ہیں جو مبینہ طور پر جس طریقے سے
آپ نے دیکھا بھی ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود انہوں نے اپنی سیاست قربان کر دی، لیکن جو بوٹ چمکانے کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑی زور و شور کے ساتھ شروع کر دیا. اور یہ جو سہیل وڑائچ ہے، اس کے جو حالیہ کالم آپ نے دیکھا، جو ایک انٹرویو کا اس نے دعویٰ کیا تھا آرمی چیف کے ساتھ، اس کی جو حالت بنی، یعنی ڈی جی آئی اسپیار نے اس کو جھوٹا تک کہہ دیا اور مفاد پرست تک کہہ دیا، اور پھر اس نے اس پہ بھی معافی مانگ لی. یعنی کچھ جو ناکردہ گناہ تھے اس پہ بھی اس نے معافی، یعنی بہادری اتنی ہے، یعنی جرت اتنی ہے کہ یہ کسی جگہ پہ اپنی بات پہ یہ ڈٹنے کی کوشش نہیں کر رہا کہ جی میں نے انٹرویو کیا تھا، اور ایز اے صحافی جو ہے اس نے پھر جو ہے وہ معافی تلافی کر کے اور اپنی جان بخشوائی. ناظرین کرام، اس طرح کے لوگ جو ہے ہوتے ہیں وہ نہ صرف ننگے ملت ہوتے ہیں، بلکہ وہ جو ہے وہ صحافت پر بھی ایک داغ ہی سمجھ لیں انہیں. یعنی ان کی بات کس طرح کریڈیبل سمجھی جائے گی، کس طریقے سے ان کی بات پہ یقین کیا جائے گا. ناظرین کرام، دعا یہ ہے اللہ سے کہ ہمارے اس ملک کو ہمیشہ تگڑے اور جو ہیں ایسے صحافی ملیں، ایسے سیاستدان ملیں، ایسے قلمکار ملیں کہ جو اپنے ضمیر کی آواز پہ بات کرتے ہوں، جو اصول کی سیاست بھی کرتے ہوں، اصول کی صحافت بھی کرتے ہوں. ناظرین کرام، یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے چینل کا بھی. اللہ آپ کا حامی و ناصر.